اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ماہ رجب کا تیسرا مبارک جمعہ آ گیا ہے، اور سب سے پہلے میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو جمعے کا دن مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے میرے تمام بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا فرمائے، اور جو لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے ان تمام لوگوں کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، جمعے کا وہ مبارک دن جسے تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اس دن کو بھی بہت سے لوگ عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، اور اکثریت لوگوں کی میں نے دیکھی کہ جمعے کی نماز تک ادا نہیں کرتے۔ دوستو، یہ دنیا کا مال ہے، دنیا میں ہی رہ جانا ہے، لیکن جو مال ہمارے ساتھ جائے گا وہ ہمارے اعمال ہوں گے۔ جب ہم اچھے اعمال کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، تو اللہ رب العزت بھی ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، وہ ہمارے لیے آخرت کے راستوں کو آسان کر دے گا، اور پھر وہ ہمارے لیے طرح طرح کے وسیلے پیدا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ 3 ایسے عمل شیئر کروں گا کہ جن کو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ ویسے تو جمعۃ المبارک کے دن بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں، ان اعمال کو بھی آپ کریں اگر آپ کے پاس وقت ہے۔ جس طرح کثرت سے درود پاک پڑھنے کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن ایک پوشیدہ گھڑی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس گھڑی اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سے علماء کرام سے ثابت ہے کہ وہ گھڑی نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے، لیکن پکا کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ اور اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اگلے جمعہ تک اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور کی لہر پیدا کر دی جاتی ہے، اور جب وہ بندہ اس دنیا سے انتقال کر جائے گا تو اسے وہی نور قبر میں عطا کیا جائے گا۔ تو دوستو، جب وہ نور قبر میں عطا کیا جائے گا تو قبر روشن اور منور ہو جائے گی، جسے اندھیری کوٹری کہا جاتا ہے۔ وہ کوٹری اللہ رب العزت کے کلام سے روشن ہو جائے گی، اور بروز قیامت وہی نور اس بندے کو عطا کیا جائے گا۔ تو کتنی زیادہ فضیلت ہے جمعۃ المبارک کے دن یہ چھوٹے چھوٹے عمل کرنے کی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے 3 عمل کرنے ہیں، ان میں سب سے پہلا عمل توبہ کا ہے۔ یاد رہے کہ توبہ اللہ سے دوستی کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیاروں میں سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ میں نے ایسے کریم آقا کو ناراض کیا جو زمین اور آسمانوں کا بادشاہ ہے، اور گناہ کے بعد ندامت کا پیدا ہو جانا، یہی وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کا پیارا بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت غلط کام کیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ رب العزت کو اس پر بڑا پیار آتا ہے، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، جیسا کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی کا فرمان علی شان ہے کہ میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اسی طرح کلام اللہ میں ارشاد الہی ہے،
ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں سے کہتا ہے آج مجھ سے میرے فلاں روٹے ہوئے بندے نے صلح کر لی، یعنی کہ توبہ کر لی۔ اور جو کوئی بندہ گناہ کے بعد کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، گویا کہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بس میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہگار بندے کی توبہ پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک پریشان حال مسافر جس کی سواری ریگستان میں گم ہو جائے اور اچانک اسے سواری مل جائے تو اس شخص کو سواری ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ بندے کی توبہ پر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کتنا بڑا راستہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ تم توبہ کرو، چاہے تمہارے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، میں تیرے وہ تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعۃ المبارک کے دن پہلا عمل آپ نے توبہ کا کرنا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے۔ آپ نے ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور جمعۃ المبارک کے دن یہ پہلا عمل آپ نے کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے یہ سورۃ فاتحہ کی چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ میں رکھ دیا، اور سورۃ فاتحہ کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے ام الکتاب، سورۃ شفا۔ اس کے علاوہ بھی سورۃ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، اور یہ بڑی فضیلت والی اور بڑی برکت والی سورہ مبارکہ ہے۔ تو دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے ایک تسبیح اس آیت مبارکہ کی پڑھنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت مبارکہ کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن دوسرا عمل کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے جو تیسرا عمل کرنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بڑی مبارک دعا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی رنج و غم پیش آتا، کوئی پریشانی پیش آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور باقی رہنے والے، تیری رحمت سے میں استغیث کرتا ہوں، پر امید ہوں تو اپنی رحمت سے میرے ان تمام غموں کو، تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعۃ المبارک کے دن آپ نے تیسرا عمل یہی کرنا ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس دعا کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اس دعا کو بھی پڑھنا ہے۔ یہ 3 عمل آپ نے جمعۃ المبارک کے دن لازمی کرنے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ جو اعمال کرتے ہیں ان کو بھی ساتھ کرتے رہیں۔ اب ان 3 اعمال کے کرنے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ تو دوستو، آپ اگر کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں تو انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو اس عمل کے بہت سے فائدے ہوں گے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت آپ یہ 3 عمل کر سکتے ہیں، چاہے تینوں اعمال کو علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں، وقفے کے ساتھ پڑھ لیں، چاہے اکٹھا پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بالفرض اگر آپ جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو نہیں کر پاتے تو رات آپ کے پاس ہے، آپ رات کو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور اعمال ہیں جو میں نے آپ کو بتائے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ جمعۃ المبارک کے دن یہ تینوں اعمال اللہ رب العزت مجھے بھی، میرے
तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ अच्छे अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।